دیکھو علم علماء دیوبند کے پاس ہے، آپ کو صحیح بات بتاؤں، علم علماء دیوبند کے پاس ہے۔ المحند المفند کا واقعی مجھے کچھ نہیں پتا تھا کیا ہے یہ تو لوگوں نے اچھالا اس کو۔ جب میں نے اس کا مطالعہ کیا، اس کے دلائل دیکھے، میں نے کہا یار یہ تو خاندانی کام ہے، خدا کی قسم یہ تو بڑے زبردست عقائد ہیں، یہ تو وہی عقائد ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور قرآن و سنت سے مزین ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی طارق مسعود حافظ اللہ نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ تو اصل بات بتاؤں تو علم علماء دیوبند کے پاس ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، علم کس کے پاس ہے؟ علماء دیوبند کے پاس ہے۔ اور مفتی صاحب مزید بات یہ کرتے ہیں کہ جب ہم نے المحند پڑھی، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا المحند کیا ہے۔ جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب حافظ اللہ نے ایکسپوز کیا تھا دیوبندیوں کو، تب جا کے مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ پتہ چلا کہ المحند نام کی کوئی کتاب بھی ان کی ہے فرقے کی، جو ان کے فرقے کی سب سے خطرناک جعلی کتاب، ہمارے نزدیک جعلی ہے لیکن ان کے نزدیک بہت ہی مزین کتاب۔ اور مفتی صاحب اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو وہی عقیدے ہیں جو صدیوں سے ہمارے چلتے آ رہے ہیں، یعنی علماء دیوبند کے عقیدے وہ پورے اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ پیور اوریجنل دیوبندی عقیدہ اگر ہے تو المحند میں ہے، یہ مفتی صاحب کا کہنا ہے۔ اور مفتی صاحب کے کہنے کے مطابق بریلوی فرقے، یعنی جو بریلوی میں مجدد ہیں، سب جتنے بھی اولیاء اللہ ان کے سارے اعلیٰ حضرت بھی اس میں آ گئے، تو یہ مفتی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اور یہ جو باقی کے علماء بیٹھے ہیں نا بریلوی کے، وہ سب کون ہیں؟ وہ سب شیطانی لشکر ہیں۔ مفتی صاحب کی طرف ہم اس لیے نسبت کریں گے کیونکہ مفتی صاحب نے کہا کہ المحند قرآن اور سنت سے مزین کتاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی قرآن اور سنت کی روشنی میں بریلوی کون ہے؟ وہی شیطانی لشکر ہیں اور اہل حدیث خوارج ہیں، خوارج کی جماعت۔ تو یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہو گیا، کیونکہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور سنت سے مزین کتاب ہے المحند علی المفند۔ تو مفتی صاحب سے ہم مزید اور دیوبندی حضرات سے مزید سوال کرتے ہیں کہ ان 5 عقائد کے بارے میں آپ کب جواب دیں گے جو انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ نے ان سے پوچھے ہیں۔ فلانا بھی لکھ کے گیا، لے جاؤ فلانے، قرآن و سنت سے بات کرو۔ یہ 5 دلائل میں نے رکھ دیے جی، 5 دیوبندی عقیدے جو میں نے نہیں لکھوائے۔ نمبر 1 چشتی رسول اللہ جو تھانوی صاحب نے دفاع کیا۔ نمبر 2 آل امداد رسالے سے تھانوی رسول اللہ۔ نمبر 3 نبی الاسلام کی قبر مبارک کو عرش سے افضل کہا۔ نمبر 4 ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض نچوڑنے کے قائل ہیں۔ اور نمبر 5 نبی الاسلام کی مبارک زندگی قبر کے اندر دنیا کی سی ہے۔ انجینئر صاحب نے پہلے تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ جو تھانوی صاحب نے دفاع کیا اس کے بارے میں، اس کے علاوہ 3 عقائد المحند کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ان سے سوال کیے ہیں۔ وہ 5 میں سے تو 2 گئے، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان 2 کو چھوڑو، اور 3 کے بارے میں المحند میں جو لکھا ہوا ہے، یعنی ٹوٹل 5 عقائد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی اس پر ویڈیو ریکارڈ کروائیں اور اپنی پبلک کو ہی بتائیں کہ یہ ہمارے عقائد ہیں۔ اوپر سے صرف کتاب کی تعریف کرنا اور اس کو یہ کہنا کہ یہ قرآن اور سنت اور حدیثوں سے مزین کتاب ہے، تو یہ بالکل ہی ایک جھوٹ بات ہے جو مفتی طارق مسعود حافظ اللہ کہہ رہے ہیں۔ کسی کو شیطانی لشکر کہنا یا کسی کو شیطان کا بچہ کہنا، یہ کہاں کا دین ہے؟ کہاں یہ قرآن اور سنت میں کہیں ایسا لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک جماعت ہوگی جو شیطانی لشکر ہوگا؟ کس بنیاد پہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عید میلاد النبی منانا بھی المحند سے ثابت ہے؟ المحند میں لکھا ہوا ہے عید میلاد النبی کے بارے میں، کیا منا سکتے ہیں؟ تو یہ مفتی صاحب جو بونگیاں مار رہے ہیں بیٹھ کے ممبر پہ، اس 5 سوالوں کے وہ جواب جو انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ نے پوچھے ہیں وہ ریکارڈ کروائیں اور اپنی پبلک کے حوالے کلپ کریں اور بتائیں کہ ہمارے عقیدے یہی ہیں جو المحند میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ ہم بریلویوں کو شیطانی لشکر کہتے ہیں اور اہل حدیث کو ہم خوارج کہتے ہیں، یعنی خوارج جہنمی کتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی انسان پہ اتنا برا الزام لگانا، کسی انسان کے بارے میں ایسا سوچنا کہ تو جہنمی ہے، یا کسی انسان کو یہ کہنا کہ بھئی تو شیطانی لشکر ہے یا تو شیطان کا بچہ ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ تو مفتی طارق مسعود صاحب صرف بونگیاں مارتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق اور قرآن و سنت سے بھری ہوئی مزین کتاب ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک بہت بڑی گمراہی ہے جو مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ 3 عقائد ہیں جو انجینئر صاحب نے آپ سے پوچھے تھے، یعنی علماء دیوبند سے، بھئی اس کے بارے میں آپ کلپ ریکارڈ کروائیں۔ صرف اوپر سے کہنے سے یہ قرآن و سنت سے مزین کتاب ہے یا قرآن و سنت سے بھری پڑی ہوئی کتاب ہے، تو یہ بالکل ہی گمراہی ہے ہر دیوبندی کے لیے، کیونکہ مفتی صاحب نے اپنی زبان سے کہا ہے اور اس کا دفاع کیا ہے، تو یہ بالکل ہی گمراہی ہے، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں بات کریں، وہ ثابت کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ کھول بھئی مفتی ہوں بورے تو آنا نا بورے نے مرے
जिंदा, बल्कि बरेलवियों भी नाल बिठा लो, आजकल इको सारे अहले हदीसां भी बिठा लो, क्योंकि वो भी गूंगे शैतान बने हुए हैं। ये तो सिर्फ कारी खलील ने हिम्मत की है ना चिश्ती रसूलुल्लाह पे बात करने की। वो जो गले फाड़ने वाले मौलवी है ना, वो कभी चिश्ती रसूलुल्लाह पे बात नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि बेनिफिशियरी है एक दूसरे के। वाबियों भी नाल मिला लो, शिया भी मिला लो, हाँ, और इधर जवाब वीडियो में रिकॉर्ड करवा के अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करें। ये इंजीनियर सब चैलेंज करते हैं, मैंने कभी चैलेंज नहीं किया भाई। मैंने हमेशा ये कहा कि चैलेंज है तुम्हारे लिए कि अपनी पब्लिक को इसका जवाब दो।